اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے استقبال ہے آپ سبھی کا امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کے اعتبار سے جو پروگرام ہم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز کریں، آپ تمام ناظرین کو اور عالم اسلام کو امام عالی مقام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، بالخصوص وقت کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے یہ دن بہت ہی خاص ہوگا کیونکہ ان کے والد گرامی کی ولادت کا موقع ہے۔ اور آئیے دوبارہ گفتگو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے اسے پچھلے ایپیسوڈ میں چھوڑا تھا۔ آج پھر مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو ہماری جو ہے وہ ظالم حکمرانوں کے اعتبار سے ہوئی تھی، امام کے اوپر کیا مظالم ان کی طرف سے ڈھائے گئے، ہم نے اس کا تھوڑا بہت تذکرہ کیا تھا، اور پھر تعداد شیعت پر آ کر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی کہ الحمدللہ اماموں کی جو محنتیں تھیں اور جو کاوشیں تھیں وہ قید میں ہونے کے باوجود بھی رنگ لائیں، اور آخری یوں کہہ لیں کہ غائب امام سے پہلے آخر امام جو امام حسن عسکری علیہ السلام تھے، آپ کے دور تک شیعت اچھی خاصی ایک تعداد میں موجود تھی۔ میرا سوال آگا یہ ہے کہ جب امام کو اتنی زیادہ قید و بند میں رکھا گیا تھا کہ جیسا آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ اگر کوئی بات بھی کرنا چاہے تو امام اسے اشارہ کر دیتے تھے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، تو پھر اتنے شیعہ جو تھے وہ اپنے امام سے رابطہ کیسے کر رہے تھے؟ ان کا یوں کہنے کمیونیکیشن کیسے ہو رہی تھی امام سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ہمیں اپنی جانب سے اور تمام مومنین و مومنات کی جانب سے بارگاہ مقدس امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ سوال بہت ہی بہترین ہے آپ کا کہ ایسے دور میں جب تعداد بھی شیعوں کی زیادہ تھی، جی، ظلم و ستم بھی بہت ڈھائے جا رہے تھے، امام سے ملاقات پر بڑی سختیاں تھیں، حتیٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ سختیوں کا دور امام جواد کے دور سے آغاز ہو چکا تھا، یعنی امام جواد، امام ہادی اور امام عسکری تک آتے آتے سختی کافی ہو چکی تھی کہ حضرت سے ان کے چاہنے والوں کی ملاقات آسان نہیں تھی۔ لیکن دوسری طرف سے امام نے اس رابطے کو ٹوٹنے نہیں دیا، یعنی ظالم حکومتوں نے چاہا کہ امام کا ماموم سے رابطہ ٹوٹ جائے، لیکن ائمہ حضرات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رابطے کو ٹوٹنے نہیں دیا، اور اس رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے جو طریقہ اور جو روش امام عالی مقام نے اپنائی تھی ان میں سے ایک اہم روش وکیلوں کا انتخاب، یعنی حضرت کی جانب سے کچھ نمائندے، کچھ وکلاء ہوتے تھے جو ہر شہر میں، ہر بڑے سے گاؤں میں، دیہاتوں میں حضرت کی خود ان وکیلوں کے بھی وکلاء ہوتے تھے، پوری کڑیاں تھیں جو حضرت سے کچھ لوگ لیتے تھے، ایک بہترین مینجمنٹ تھا۔ حتیٰ میں یہاں پہ یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے نہیں شروع ہوا، یہ امام جواد کے دور سے شروع ہوا، لیکن امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ کڑی زیادہ بڑی ہو گئی کیونکہ تعداد بھی زیادہ بڑی ہو چکی تھی، سختیاں بھی زیادہ بڑھ گئی تھیں، لہذا حضرت نے کچھ لوگوں کو اپنا نمائندہ قرار دیا تھا۔ ان کے دو اہم کام تھے، اور شاید واقعی امام کی زندگی میں اگر مطالعہ کیا جائے، چونکہ بہت سے مذاہب، بہت سے غلط عقائد، بہت سی غلط فکروں کو حکومت وقت رواج دے رہی تھی تاکہ عقیدہ امامت کمزور پڑ جائے اور وہ توحید اور شرک کا فرق مٹ جائے۔ ایسے دور میں ایک اہم ذمہ داری تھی کہ تعلیم کو عام کیا جائے۔ اب ان وکیلوں کی، ان نمائندوں کی ایک ذمہ داری یہ تھی کہ وہ شبہات، وہ اعتراضات جو دشمنوں کی جانب سے معاشرے میں رائج کیے جاتے تھے ان کو ختم کیا جائے۔ پہلی ذمہ داری تو ان وکیلوں کی یہ تھی، اور یہ وکیل خود حضرت کی تعلیم سے آگاہ تھے، چونکہ حضرت کے شاگردوں میں تھے بعض، اور ظاہر ہے جس کو بھی وکیل نمائندہ قرار دیا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے، ٹرسٹ وردی ہوگا، وہ قابل اعتماد ہوگا۔ پھر ان کی ایک ذمہ داری یہی تھی کہ ان شبہات کو یہ دور کریں، یعنی جو رائج کیے جاتے تھے، اور ایک دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ فقراء، مساکین، ایتام، ان کا بھی، یعنی جس طریقے سے آپ کسی کی غذائے روحی کا خیال کریں اسی طرح اس کی غذائے جسمانی کا بھی خیال کیا جائے۔ حضرت نے ان وکیلوں کی ذمہ داری دو چیزیں تھیں، ایک تو روحی طور پر، فکری طور پر یہ معاشرہ صحیح ہو،
دوسری طرف سے ایتام و مساکین کی نسبت بھی. بس ان وکیلوں کو مقرر کیا گیا تھا اقتصادی لحاظ سے بھی اور تعلیمی لحاظ سے بھی. یہ وہ سلسلہ تھا جو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑتا تھا آپ کے چاہنے والوں کو. خطوط آتے تھے ان وکیلوں کے پاس، یہ وکیل ان خطوط کو حضرت تک پہنچاتے تھے، حضرت ان خطوط کا جواب دیتے تھے. اور خواص تھے، یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس قدر یہ سسٹم اچھا تھا کہ بعض اوقات ایک راوی کہتا ہے کہ حضرت نے، یعنی یہ اس زمانے میں گھی بیچتے تھے، ان کو جو ہے دہان کے جملے سے یاد کیا، ان کو حضرت ایک مرتبہ ایک لکڑی دی عصا کی طرح. حضرت نے فرمایا یہ عصا فلاں کو پہنچاؤ. یہ سوچ رہے تھے کہ یہ عصا ہے. درمیان راہ میں کبھی کبھار ہوتا نہیں ہمارے دور میں بھی کہ ادھر سے بھی گاڑی آ گئی ادھر سے بھی گاڑی آ گئی، تو لوگ کہتے ہیں وہ پیچھے جائے یہ پیچھے جائے. یہ دو خچر ایک گلی میں آ کر مل گئے، ان کے جن کو عصا دیا تھا امام نے ایک دوسرے کو، تو یہ چاہ رہے تو اس کا خچر پیچھے جائے میں آگے بڑھ جاؤں. ناگہانی وہی عصا جو حضرت نے ان کو دیا تھا نکالا انہوں نے، اور اس خچر کو جو مارا تو عصا ٹوٹا، تو اس عصا میں صرف خطوط تھے. پھر اس کے بعد حضرت کے پاس یہ آئے کہ مولا اس میں خطوط تھے. حضرت نے فرمایا کہ اس کے بعد اگر ہم کوئی ذمہ داری دیں، درمیان راہ میں اگر کوئی ہمیں بھی برا بھلا کہے تو تمہیں حق نہیں بنتا کہ وہاں دفاع کرنا. یہ اس قدر سسٹمیٹک کام تھا جو حضرت کے زمانے میں ہو رہا تھا. حتیٰ میں ان میں سے بعض وکیلوں اور بعض نمائندوں کے نام بھی عرض کروں کہ وہ نام کون تھے، چونکہ حضرت کا نمائندہ قرار پا رہا ہے. بالکل، میرا اگلا سوال آپ سے یہی بنوانا تھا کہ یہ وہ خواص لوگ تھے کون آخر؟ یہ ایک ان میں سے بہت ہی مشہور نام ہے احمد ابن اسحاق اشعری. یہ قم کے ہیں اور یہ وہ ذات ہیں جس نے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی زیارت حضرت کے عالم طفلگی میں بھی کیا. یعنی اس قدر معتمد امام علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہ جہاں کچھ لوگوں کو زیارت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نصیب ہوئی، انہیں بھی نصیب ہوئی. اور یہ امام کے وکیل تھے شہر قم میں. میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں عرض کیا تھا کہ قم ایک مرکز تھا شیعوں کا، لہذا وہاں پر ایک نامور اور ایک علم کے حدوں پر بہت بلندی پہ قائم رہنے والی ذات وکیل بنائی گئی. پھر اس کے بعد شہر رے میں حضرت کے وکیل احمد ابن اسحاق رازی ہیں. پھر اس کے بعد امام کے وکیل کوفے میں ایوب ابن نوح ہیں. آپ دیکھیں نظام کو دیکھیے گا، کوفہ، شہر رے، قوم. پھر اس کے بعد حضرت کے وکیل میں ابراہیم ابن عبد و نشاپوری ہیں، اسحاق ابن اسماعیل ہیں، جعفر ابن سہیل ہیں، علی ابن جعفر، محمد ابن احمد ابن جعفر قمی، محمد ابن ابراہیم ابن مہزیار، محمد ابن صالح دہقان اور محمد ابن عثمان جو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بھی نائب خاص ہیں. یہ وکیلوں کا ایک نظام ہے جن کی ذمہ داریاں عرض کیا کہ جو شبہات رائج ہوتے ہیں انہیں دور کیا جائے، اقتصادی لحاظ سے جو کمزور لوگ ہیں ان کا خیال کیا جائے، انہی وجوہات شرعیہ سے جو سہم امام کی صورت میں امام کے چاہنے والے امام کو روانہ کرتے ہیں. حضرت کی تعلیم کے مطابق یہ وکلا ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں. یقیناً. اور ہم جو ہے وہ ہم نے روایات میں جو سنا ہے یا یوں کہہ لیں کہ پیشن گوئیوں میں جو سنا ہے، تو انشاءاللہ امام عالی مقام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بھی جب تشریف فرما ہوں گی تو آپ بھی اسی طریقے سے لوگوں کو اپوائنٹ کریں گے، اور اسی طریقے سے آپ بھی جو ہے اپنے اجداد کی ہی پیروی کرتے ہوئے مینجمنٹ دکھائیں گے ہمیں انشاءاللہ. آغا اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ابھی تک امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور تک کم از کم جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ آئمہ اگرچہ قید میں تھے مگر کم از کم موجود تھے، یعنی مشکل تھا ان سے رابطہ کرنا، لیکن پھر بھی ان سے رابطہ جو ہے وہ کیا جا سکتا تھا. امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد جو دور آنے والا تھا وہ ایسا تھا جسے کسی نے کبھی نہیں دیکھا تھا، یعنی حجت خدا ہوگی تو ضرور مگر اس سے رابطہ کرنا بہت مشکل ہوگا، یا یوں کہہ لیں کہ ناممکن ہوگا. تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے اوپر یہ جو ذمہ داری تھی کہ اپنے شیعوں کو امام مہدی علیہ السلام سے واقف بھی کر دیں کہ یہ لوگ جانتے ہوں کہ امام ہے، کوئی اس عقیدے کا انکار نہ کر دے، لیکن امام کی جان کو بھی بچانا تھا. تو یہ جو مشکل مرحلہ تھا اسے کیسے آپ نے طے کیا؟ دیکھیے، غیبت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ایک وہ تصور تھا جو شیعوں کا نیا نہیں تھا. میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں، زمان پیغمبر سے اس کی تعلیم دی جا رہی تھی. زمان پیغمبر سے اس کی تعلیم
کبھی پیغمبر فرماتے تھے کہ اللہم لقنی اخوانی، میرے اللہ مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے. تو لوگ پوچھتے تھے بھائی کون ہیں؟ تو فرماتے تھے وہ آخر الزمان میں رہنے والے لوگ جو میرے بیٹے پہ غائبت پر ایمان رکھیں گے. یا امام علی علیہ السلام کا وہ جملہ کہ شوقاً الی رؤیتہ، میں ان کی رؤیت اور دیدار کا کتنا اشتیاق رکھتا ہوں. یا امام سجاد علیہ السلام کا وہ جملہ کہ حضرت نے فرمایا انا اہل زمان غیبتہ افضل من اہل کل زمان. اور پھر اس کے بعد یہ تمام مرحلوں کو اگر آپ دیکھیں غیبت امام عالی مقام کا ذکر ہوتا رہا. لیکن جو آپ کا سوال ہے واقعاً اہم ہے کہ چونکہ یہ اب تک ذکر ہو رہا تھا، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو زمانہ آنے والا اس کے بعد غیبت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا زمانہ بہت قریب ہے، کیونکہ امام کی شہادت کے بعد حضرت کو غیبت کبریٰ ہونی ہے. لہذا اب یہ مسئلہ جو اب تک تذکرہ ہو رہا تھا اس کے واقع ہونے کا دن آ رہا ہے. لہذا امام علی مقام کے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں، یہ بہت اہم ذمہ داری تھی کہ آمادہ کیا جائے، تیار کیا جائے لوگوں کو غیبت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے. تو اس کے لیے جو سسٹم بنایا تھا، ایک سسٹم یہی تھا تعلیمات، جو آج ہماری بھی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی نسبت لوگوں کو آگاہ کریں، اپنے بچوں کو آگاہ کریں، اپنی اولادوں کو، اپنی قوم کو آگاہ کریں. کہیں ایسا نہ ہونے لگے کہ ہم امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی نسبت اس قدر غافل ہو جائیں کہ ایک تصور سا رہ جائے فقط، وہ ہمارے عقائد سے دھیرے دھیرے امام نے ایک کام یہی کیا کہ تعلیمات غیبت کو عام کیا، یعنی حضرت کے زمانے کے دور کو بتایا. یہ تعلیم بار بار میں ایک روایت عرض کروں، امام حسن عسکری علیہ السلام ایک راوی ہیں امام کے چاہنے والے اور شاگردوں میں بھی ہیں، وہی احمد ابن اسحاق، جن کے بارے میں یہ راوی احمد ابن اسحاق جن کا ہم لوگوں نے تذکرہ کیا تھا کہ یہ وکیل بھی امام علی مقام کے تھے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت نے دیکھے تعلیمات کے ذریعے کیسے زمانے غیبت کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے. امام نے فرمایا یا احمد ابن اسحاق مثلہ فی ہذہ الامہ مثل الخضر. دیکھیں امام کی نسبت تعلیم دی جا رہی ہے. احمد ابن اسحاق امام زمان یعنی امام مہدی علیہ السلام کی مثال اس امت میں جناب خضر جیسی ہے. وہ مثلہ مثل ذی القرنین، ان کی مثال جناب ذی القرنین جیسی ہے. پھر اس کے بعد فرماتے واللہ، دیکھیں ابھی غیبت کا تذکرہ شروع ہو گیا، واللہ لا یغیبن غیبتاً، ایک غیبت درپیش ہے، لا ینجو فیہا من الحلق الا من ثبتہ اللہ عز وجل علی القول بامامتہ. وہ غیبت ایسی ہوگی کہ اس میں کسی کو نجات نہیں ملنے والی مگر یہ کہ حضرت حق جسے ان کی امامت کے عقیدے پہ قائم رکھے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَوَفَّقَهُ فِيهَا لِلدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ فَرَجِهِ، اور یہ بھی ہم لوگوں کے لیے افتخار کا مقام ہے کہ ہم حضرت کے تعجیل فرج کی دعا کرتے ہیں. اور امام فرماتے ہیں تعجیل فرج امام زمان کی دعا وہی کرے گا جسے اللہ توفیق دے گا. یعنی جس طرح اللہ توفیق دیتا ہے آپ نماز شب پڑھو، اسی طرح اللہ توفیق دے گا کہ آپ دعائے ظہور امام زمان پڑھو. یہ امام کا جملہ ہے، یہ آمادگی کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمائے اما ان ولدی غیبتاً یرتاب فیہا الناس، میرے بیٹے کی جو غیبت کا زمانہ ہوگا اس میں لوگ شک و شبہات میں مبتلا ہوں گے، الا مگر ان لوگوں کے کہ من عصمہ اللہ عز وجل، جنہیں اللہ ان شکوک سے بچائے گا. اب دیکھیے زمان غیبت کے لیے حضرت نے جو ایک تیاری کیا وہ لوگوں کو زمان غیبت سے آگاہ کیا، یعنی تعلیم ایک بہترین ذریعہ کسی کو آمادہ اور تیار کرنے کے لیے آنے والی چیز سے آگاہ کرنا، انہیں تعلیم دینا. دوسری چیز جو حضرت نے انتخاب فرمائی وہ ہم لوگوں نے ابھی تک کے مرحلے میں ذکر بھی کیا، لہذا ہم لوگوں کے لیے آسانی ہے کہ خود کا رابطہ چاہنے والوں سے کم تھا. اب اگر آپ غور کریے غیبت کی تمہید بنتے جا رہی ہے، یعنی شاید یہ اتنے ظلم مصائب یہ اپنی جگہ ایک طرف، لیکن ایک امام غائب کی نسبت ابھی بھی امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، لیکن ہر کسی کا ملنا آسان نہیں. ایک نظام ہے، وکیلوں کے ذریعے ان کے ذریعے ملیے، خطوط کے ذریعے ملیے، یعنی دھیرے دھیرے ایسا نہیں کہ مدینے کی طرح ہے
کہ آپ دق الباب کیجئے کیا بات اور حضرت امیر کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیے. نہیں، اب زمانہ بدل رہا ہے، لہٰذا دھیرے دھیرے اس مرحلے کے لیے خدا کی تدبیروں میں آمادہ کرنا ہے. لہٰذا رابطہ لوگوں کا اپنے امام سے کم ہے، یعنی براہ راست رابطہ ویسا نہیں ہے. یہ خود غیبت امام زمان کے لیے ایک آمادگی ہے. بالکل. تیسری چیز جو حضرت نے اقدام فرمایا زمانے غیبت کے لیے، وہی نظام وکالت کا رواج جو ہم لوگوں نے عرض کیا کہ نمائندوں کے ذریعے یہ خود رائج کرنا، اس سسٹم کو بتا رہا ہے کہ ایک امام غائب کے لیے تمہیں کیا کیا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے. حتیٰ خود امام نے فرمایا وَاشْهَدُوا عَلَىٰ أَنَّ عثمان ابن سعید العمری وکیلی وَأَنَّ ابنہ محمد وکیل ابنی مہدیکم. فرمایا کہ گواہ رہنا عثمان ابن سعید عمری میرے وکیل ہیں اور ان کا بیٹا محمد میرے بیٹے مہدی کا وکیل ہے. دیکھ رہے ہیں اس نظام وکالت کو. پھر حضرت نے زمانے غیبت کے لیے جو تیاریاں کرائیں، جو سوال بھی تھا کہ لوگوں کے درمیان رائج بھی ہو جائے اور زمانے غیبت، حضرت نے حکم دیا. مرحوم صدوق علیہ الرحمہ نے اس چیز کو نقل کیا کہ ابھی جعفر عمری جو اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ امام نے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کے موقع پر فرمایا کہ ابھی عمرو کو میرے سامنے بلاؤ. اور جب وہ آئے تو حضرت نے فرمایا کہ 1000 رطل کا روٹی لو اور 1000 رطل کے گوشت تقسیم کرو فقراء کے درمیان، حتی بنی ہاشم کے درمیان تقسیم کرو اور میرے اس بیٹے کی جانب سے عقیقہ کرو. یعنی یہ تمام مرحلوں کو اگر آپ دیکھیں نا تو تعلیمات، وکلا کا ایک سسٹم، دھیرے دھیرے خود سے براہ راست رابطہ نہیں. حتیٰ بعضوں سے میں تاریخ میں دیکھ رہا تھا، یہ بھی اچھی چیز ہے، بعض حضرت کے گھر میں بھی آ جاتے تھے تو بھی پردے کے پیچھے سے حضرت ان سے بات کرتے تھے. یہ گھر میں ہونا اور گھر میں پردے کے پیچھے سے ان چاہنے والوں سے گفتگو کرنا، یہ سب اقدامات امام حسن عسکری علیہ السلام تھے زمانے غیبت کے لیے. آپ نے ابھی جو ہے پچھلے سوال میں بھی کہیں پر مینشن کیا تھا، ذکر کیا تھا کہ امام نے اپنے ان وکیلوں میں سے چند کی ملاقات امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے کروائی تھی. میرا سوال یہ ہے آغا کہ امام کو جو ہے وہ عیاں بھی کرنا تھا کہ دیکھو کسی کو یہ نہ لگنے پائے کہ امام کی جو ہے وہ ولادت ہوئی ہی نہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں لوگ منحرف ہو گئے امام کے بعد. بہت سو کا یہ عقیدہ ہے کہ امام ابھی آئے ہی نہیں ہیں، ان کی ولادت ہونی ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ جان بھی بچانی تھی جو حکمران تھے ان سے کہ نہیں، اگر ہم نے عیاں کر دیا کہ یہ وقت کے امام ہیں تو پھر ان کی جان کو خطرہ ہے. تو وہ کون سے خاص لوگ تھے جن سے یوں کہہ رہے ہیں کہ جن پر اعتماد کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے مولا نے جو ہے وہ ملاقات کروائی 12ویں امام کی؟ دیکھیے یہ بھی بہت اہم ہے کہ حضرت نے بعض لوگوں کو اس لائق سمجھا. حتیٰ بعضوں سے تو کہا بھی حضرت نے کہ اگر خدا کے نزدیک تمہارا مرتبہ بڑا نہ ہوتا تو میں اپنے بیٹے کی زیارت تمہیں نہ کراتا. یعنی خود تمہیں زیارت کرا رہا ہوں اپنے بیٹے کی، اس کا مطلب خدا کے نزدیک تمہارا مرتبہ بہت بلند و بالا. میں 1-2 روایات دیکھ رہا تھا. معاویہ ابن حکیم کہتے ہیں کہ میں اور محمد ابن ایوب اور محمد ابن عثمان عمری حضرت کے بیت الشرف میں تھے اور وہاں پر 40 لوگ تھے. 40 لوگ، یہ وہ بہت خواص میں سے تھے جو حضرت کے ہمراہ تھے. وہاں پر حضرت نے جملہ فرمایا، یعنی دیکھیں خواص کا مجمع ہے. حضرت امام زمان کو لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں ھذا امامکم من بعدی، یہ جو بیٹا ہے، یہ جو بچہ ہے، یہ میرے بعد تمہارا امام ہے. وہ خلیفتی علیکم، اور میرا جانشین ہے. اطیعوہ، ان کی اطاعت کرو. ولا تتفرقوا من بعدی فی ادیانکم، تم میرے بعد تفرقہ اور اختلاف کا شکار نہ ہونا. اما انکم لا ترونہ یومکم ھذا، آج جو میں دکھا رہا ہوں اس کے بعد ان کی زیارت نہیں کر پاؤ گے. یہ 40 افراد خواص کا، ہم اس سسٹم کو پہلے بتا چکے ہیں کہ وکیلوں کا ایک سسٹم تھا. یہ وکیل امام کے معتمد تھے. ان خواص کے درمیان امام زمان کی زیارت کرانا یہ ہے کہ یہ جا کر اوروں کو کیا کریں، خبر دے تاکہ عقیدہ امامت پہ وہ محکم ہو. ایک بڑی حسین روایت انہی احمد ابن اسحاق کی، جن کا تذکرہ ہم لوگوں نے 2-3 مرتبہ کیا. یہ کہتے ہیں میں کم میں رہتا تھا
اسرار امام بعض اوقات آگاہ کیے جاتے تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے۔ ایک دن ایک مرتبہ امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں چاہتا تھا کہ حضرت سے سوال کروں کہ مولا آپ کے بعد جانشین کون ہوگا۔ کہتے میں نے حضرت کے سامنے اظہار نہیں کیا، لیکن میرے دل میں تھا کہ میں حضرت سے سوال کروں کہ مولا آپ کے بعد جانشین کون ہوگا۔ کب میں حضرت کے گھر میں جب آیا، قبل اس کے کہ میں اپنے لبوں کو کھولتا، حضرت نے فرمایا اے احمد، خداوند متعال نے جناب آدم سے لے کر اب تک زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں رکھا، بے شک، اور قیامت تک خالی حجت خدا سے نہیں رکھے گا۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اہل زمین سے جو بلائیں دور ہوتی ہیں، وہ بے شک اور جو حجت آسمان خدا سے بارش کا نزول ہوتا ہے، اور جو زمین اپنی برکات کو ظاہر کرتی ہے، اسی حجت خدا کے صدقے سے کرتی ہے۔ بے شک، لیکن بے یہ شک۔ سوچ کر آئے ہیں کہ امام سے سوال کریں گے کہ آپ کے بعد جانشین کون ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اب تک حجت خدا سے خالی زمین نہیں ہے، تمام برکات زمین اسی حجت خدا کے واسطے سے ہے۔ آسمان و زمین کی تمام برکتیں، بارش کا نزول یعنی آسمان و زمین کی تمام برکتیں اسی حجت خدا کے واسطے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا فرزند رسول آپ بتائیں تو صحیح کہ وہ کون ہوگا، یعنی اب چونکہ ان کے سوال کے قریب امام گفتگو کر رہے تھے۔ یہ کہتے امام اٹھے، گھر کے اندر تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو آپ کے شانوں پر ایک 3 سال کا بچہ، اب یہ تعبیر چونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ تعبیر نہیں کہ ہم امام کے چہرہ انور کو کہیں کہ 14ویں کا چاند، جبکہ چاند خود ان کے نور کے صدقے میں ہے، لیکن یہ مشکلات تعبیر ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اسے لے کر امام آئے اور فرمایا کہ اے احمد، یہ میرا بیٹا ہے جس کا نام و کنیت رسول اکرم کا نام و کنیت ہے، یہ زمین کو اسی طرح عدل و قسط پر کر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر معجزہ بھی دکھانا تھا، کرامت بھی دکھانی تھی۔ یہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا مولا فَحَلْ مِنْ عَلَامَةٍ يَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا قَلْبِي، مولا کچھ اور نشانی بتائیے تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ حضرت نے دکھا دیا، چہرہ انور کو دیکھا، پھر کہتے ہیں کہ مولا اور کچھ بتائیے۔ اب روایت کہتی فَنَّطَقَ الْغُلَامُ بِلِسَانِ الْعَرَبِيِّ، وہی 3 سال کا بچہ جسے امام اپنے شانوں پہ بیٹھائے تھے، یعنی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اب آپ گویا ہوئے، سبحان یعنی جب آپ کے والد سے سوال کیا گیا، روایت کہتے فَنَطَقَ الْغُلَامُ، غلام یعنی بچہ، اس بچے نے لسان عربی فصیح میں گفتگو کیا، وقال انا بقیت اللہ، میں بقیت اللہ فی ارضہ والمنتقم من اعدائہ، میں خدا کے دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہوں۔ فلا تطلب اثرا بعد عین، آنکھ سے دیکھنے کے بعد پھر کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ جب اتنے قریب سے حجت خدا کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، پھر آپ کہو گے کہ کوئی اور علامت دو، تو ان لوگوں کو نہ صرف یہ کہ دیکھ رہے ہو، بتانے والا کون ہے؟ بتانے والا ہے امام۔ کاش ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام ہو جو اس چہرہ انور کی زیارت کر سکے۔ اور اس پر مجھے جو آپ نے کہا کہ صرف تعبیر کے لیے جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تو مجھے بہت اچھا شعر ریحان اعظمی صاحب کا ہے جو انہوں نے رسول اللہ کے اعتبار سے کہا ہے کہ چاند لکھنا ہے تو نالین محمد لکھو، کیوں بھلا چاند کو ان کا رخ زیبا لکھو۔ وہی شعر الحمدللہ اولنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد۔ آغا بالآخر ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک اچھا سا نچوڑ، ایک اچھا سا پیغام دیتے ہوئے اس پروگرام کو کہ امام عالی مقام کی ولادت کے موقع پر اگر ہم انہیں بہترین کوئی تحفہ دے سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ان کی جو وہ توقعات ہیں ہم سے، ہم ان پر کھرے اتر جائیں۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی اپنے شیعوں سے آخر توقعات، یا آسان الفاظ میں کہوں تو ڈیمانڈز کیا ہیں امام کی اپنے شیعوں سے؟ دیکھیے یہ بھی سوال بہت اچھا ہے کہ ہم پوری زندگی حضرت سے خود مانگتے ہیں کہ مولا آپ کے واسطے سے اللہ ہمیں یہ دے دے یہ دے دے۔ کبھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوچیں کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا روایات، حضرت اپنے چاہنے والوں سے ایک چیز جو سب سے پہلی مانگتے ہیں اور چاہتے ہیں وہ یہ کہ فکر کریں، غور کریں، یعنی یوں نہ ہو کہ ہماری عبادتیں بھی بغیر غور و فکر کے ہو۔ یعنی اگر کہا جائے کہ حضرت اپنے چاہنے والوں سے غور و فکر چاہتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں جی علیکم بالفکر فإنہ حیات قلب البصیر، امام فرماتے تمہارے اوپر واجب ہے غور کرنا، چونکہ تمہارے دل کی زندگی کا نام فکر ہے۔
یعنی مردہ دل اگر ہوگے تو فکر نہیں کرو گے. زندہ دلوں کے لیے زندگی کی علامت فکر ہے. یہ حضرت ایک مقام پر فرماتے ہیں لیست العبادت و کثرت الصیام والصلاۃ. عبادت فقط زیادہ نماز پڑھ لینا اور زیادہ روزہ رکھ لینا نہیں ہے. انما العبادت و کثرت التفکر فی امر اللہ. اللہ کے امر میں غور کرنا. یہی یعنی حضرت کہ اگر ہم اس مرحلے کو دیکھیں کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا, کتنی اس دنیا کو سنوارا, یہ ذرا سے فکر کرے, آپ کی اس نماز کا انداز بدل جائے گا جس نماز میں آپ غور نہیں کر پاتے. یا دوسری چیز جو حضرت کی روایات سے انتخاب کیا جا سکتا ہے کہ حضرت دو چیزیں اور ہم سے چاہتے ہیں, وہ یہ کہ خدا پہ ایمان اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا. حضرت فرماتے ہیں خصلتان لیس فوقہما شیء. دو عادتیں انسان میں ایسی ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی عادت نہیں ہے. ایک الایمان باللہ, خدا پہ ایمان. دوسرا نفع الاخوان, اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانا. یعنی امام ہم سے تفکر فکر چاہتے ہیں, امام ہم سے دوسروں کو اللہ پہ ایمان رکھنا اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا. اور ایک آخری چیز عرض کروں کہ حضرت ہم سے جو چاہتے ہیں وہ بہت سی چیزیں ہیں انشاءاللہ کبھی اور کسی وقت میں, کہ حضرت ہم سے چاہتے ہیں کہ اپنے اعمال کا حساب خود کرو قبل اس کے کہ اس دن تمہارا حساب کیا جائے. تم آج بیٹھو اپنا حساب کرو. روایت میں اقیس القیسین, یعنی امام کی روایت ہے, سب سے چالاک آدمی کون ہے؟ ہم نے بہت سے لوگوں سے سنا کہ چالاک کون ہے. امام فرماتے ہیں سب سے تیز ہوش چالاک آدمی وہ ہے من حاسب نفسہ, جو اپنے آپ کا خود محاسبہ کرے, وعمل لما بعد الموت, اور اعمال انجام دے مرنے کے بعد کے لیے. بس حضرت ہم سے چاہتے ہیں کہ آج ہم بیٹھیں, آج فرصت ہے. اگر آج میں اپنے اعمال کا حساب کروں, مجھے گناہ نظر آئیں گے, میں بارگاہ خداوند میں جا کر استغفار کروں گا, میرا اعمال اور میرے نام عمل پاک ہو سکتے ہیں. اور یہ جو کچھ بھی امام کی ہم سے توقعات ہیں, در حقیقت ان میں فائدہ ہمارا ہی ہے. ہم امام بے نیاز ہیں. امام کو خدا نے بے نیاز رکھا ہے, انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں ان کی ضرورت. ہمیں ہر لمحہ ہر سانس ان کی ضرورت ہے. آقا بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے کہ آپ اپنے اتنے بزی اسکیڈیول میں سے جو ہے وہ وقت نکالتے ہیں اور اپنے علم کے موتی جو ہے وہ ہمارے ساتھ آپ بانٹتے ہیں. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. اللہ قبول فرمائے, آپ تمام لوگوں کی اس محنت کو قبول فرمائے, اور ہم سب کو مل کر اس مشن اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام پر کام کرنے کی توفیق. الہی آمین, الہی آمین. ناظرین اکرام, یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذات مقدس کہ جو اپنے آپ میں ایک بہت مشکل مرحلہ تھا امام کے ساتھ, کہ آپ وہ آخری امام تھے جو مومنین کے لیے بظاہر نظر آ رہے تھے. آپ کے بعد دور غیبت شروع ہونا تھا, اور آپ نے کس بہترین انداز سے جو ہے وہ ایک مینجمنٹ قائم کیا اور شیعوں کو غیبت کے لیے تیار کیا, اور اپنی حکمت عملی سے یہ ثابت کیا کہ یقیناً کہ جس طریقے سے اللہ دور اندیش ہے, ٹھیک اسی طریقے سے اس کے چنندہ, اس کے منتخب کیے ہوئے نمائندے بھی دور اندیش ہوتے ہیں, اور اپنے جانے سے پہلے وہ اپنے شیعوں کی بہتری سوچتے ہوئے بہترین انتظامات کرتے ہوئے جاتے ہیں. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے ویسا کچھ کر سکیں جیسا کہ امام عالی مقام ہم سے چاہتے ہیں, کہ جب انشاءاللہ وہ تشریف فرما ہوں تو ہم پہلی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے چہرہ اقدس کی زیارت کر سکیں. اسی دعا کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.